Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear viewers and my dear students, آپ میرا YouTube چینل 786 انگلش پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. میں محمد شفیق. آج کی ویڈیو میں ایک ضروری بات جو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کرتا ہوا آ رہا ہوں کنسسٹنٹلی، جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایم انگلش پارٹ 2 کا آپشنل پیپر ہے، جس میں ایک سبجیکٹ ہے لٹریچر اراؤنڈ دا ورلڈ. بہت سے بچوں نے رکھا ہوتا ہے لیکن اس کا مٹیریل انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے. سرگودا یونیورسٹی، پی یو، فیصل آباد اور کئی یونیورسٹیز نے اس کو سلیبس میں ایڈ کیا ہوا ہے. لہٰذا سچویشن کیا ہے کہ کہیں سے مجھے مٹیریل کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے، میں اس کی اب ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہا ہوں. اس کے سلیبس میں پوئمس شامل ہیں اور اس کے علاوہ ناولز ہیں 2 شامل اور 2 ڈراماز شامل ہیں. پوئمس کی سمری کریٹیکل اپریسیشن میں نے اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دی ہے. اسٹوڈنٹ وہاں سے میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں سے وہ مٹیریل جا کے لیں اور پیپر میں یہی مٹیریل لکھیں. انتہائی آسان ٹرانسلیشن اردو میں نے اس کو پیش کیا ہے. اور داؤد کمال کی آج کی ویڈیو میں جو پوئم ہے، داؤد کمال کی ایک پوئم ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ریپروڈکشنز داؤد کمال کی پوئم ہے، اس کی کریٹیکل اپریسیشنز دیکھتے ہیں اور ود ترجمہ آئیں چلتے ہیں اور اس کی پوئم کا مطالعہ کرتے ہیں. ریپروڈکشنز یعنی دوبارہ پیدا کرنا، کسی پرانی چیز سے نئی شناخت نکالنا. داؤد کمال کی یہ پوئم ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی مختصر سی پوئم ہے. اس میں ایک شہزادے کا محال کی زندگی کو چھوڑ کے تو روحانی زندگی تلاش کرنے کے بارے میں یہ نظم ہے. اور اس میں اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ماضی کی چیزوں سے، تاریخی تہذیبی اور کلچر کی چیزوں سے نئے ذائقے اور نئے انداز بھی کیسے نکلے ہیں وہ بھی اس نے پیش کی ہیں. ریپروڈکشن از این ایکفرسٹک پوئم بائی داؤد کمال. ریپروڈکشن داؤد کمال کی طرف سے ایک ایکفرسٹک نظم ہے. ایکفرسٹک پوئم مینز اے پوئم وچ از اے ویوڈ ڈسکرپشن. ایکفرسٹک نظم سے مراد ہے ایک ایسی نظم جو واضح بیان کرے آف اے سین، کسی منظر کو، اور مور کامنلی یا عام انداز میں بھی اگر اس کو دیکھیں اے ورک آف آرٹ، یا کسی یعنی آرٹ کے کام یا منظر کو بڑے واضح بیان کرے. تھرو دی امیجنیٹیو ایکٹ آف نریٹنگ یعنی تخیلاتی بیان کرنے کے عمل، نریٹنگ بیان کرنے کے ایکٹ مین عمل، اینڈ ریفلیکٹنگ اور سوچ وچار کرنے کے عمل سے. آن دی ایکشن کسی عمل کے اوپر، آف اے پینٹنگ کے اور اسکلپچر یا کسی مجسمے کے. دا پوئٹ میں ایمپلیفائز شاید سادہ کرتا ہے، اینڈ ایکسپینڈس اٹس میننگ اور اس کے معنیوں کو ایکسپینڈ وسیع کرتا ہے. دا ٹرم ایکفرسس واز اپلائیڈ ٹو دا اسکل آف ڈسکرائبنگ اے تھنگ. ایفرسٹک ترکیب جو ہے یہ اپلائی استعمال ہوتی ہے ایک ایسے ہنر پہ جس سے آپ بیان کرتے ہیں کسی چیز کو ود ویوڈ ڈیٹیلز، بڑی واضح تفصیل کے ساتھ. ون آف دا فائن ایگزامپل آف ایکفرسٹکس کین بی فاؤنڈ ان داؤد کمال کی نظم ریپروڈکشنز میں ہمیں یہ ٹیکنیک نظر آتی ہے. دا پوئٹ ڈسکسز، شاعر بحث کرتا ہے، دیٹ ہاؤ دا نیو ڈیولپمنٹ آف دا ٹیسٹ، کہ کیسے ایک نئے ذائقے کی پیداوار ہیو ریپلیسڈ، اسے تبدیل کر دیا ہے، دی اولڈ ونس اور نئی تہذیب پہ. دا مغل منیچرز، مغلوں کے دور کی جو چھوٹی تصویریں ہیں منیچرز، ہیو بن ریپلیسڈ، وہ تبدیل ہو گئی ہیں، بائی دی گندھارا اسکلپچر، گندھارا کی مجسمہ سازی میں. گندھارا یہ بھی ایک تہذیب اور قوم تھی. دا پوئٹ ڈسکرائب دا ٹرننگ آف سدھارتھا، شاعر سدھارتھا کی تبدیلی کی بات کرتا ہے. وہ بیکم اے منک، یہ ایک شخص تھا جو بعد میں منک بنا، یہ ایک مذہبی عہدہ ہوتا ہے منک. اینڈ اچیوڈ سینٹہڈ، اور پھر اس نے درویشی حاصل کی. ایز ڈسکرائب ان دا 78 ورس، جو کہ 78 نمبر آیت میں موجود ہے، آف دھما پادا، یہ کوئی مذہبی کتاب ہے. چنا واز اے رائل سرونٹ آف دا سکیانس، چنا ایک شاہی نوکر تھا سکیانس کا. اینڈ ہیڈ شیریٹیئر آف پرنس سدھارتھا، اور شہزادے سدھارتھا کا ہیڈ شیریٹیئر کہتے ہیں وہ بگی جو بادشاہ اور شہزادے وغیرہ جس پہ سفر کرتے ہیں اس کو چلانے کا وہ ہیڈ تھا. چنا واز انٹرسٹڈ ٹو اٹینڈ، چنا نے ذمہ داری دی اٹینڈ کرنے کی، ٹو دا نیڈس آف سدھارتھا کی. who had been lavished and pampered. لیوشڈ کہتے ہیں جس کے اوپر بڑی عیش و عشرت نچھاور کی گئی ہو، اینڈ پیمپرڈ جس کا بڑا خیال رکھا گیا ہو. ان اے سیریز آف پرپز بلڈ پیلسز، اس کی ذمہ داری لگائی گئی کہ سیریز ایک فہرست بنائے پرپز بلڈ پیلسز، بامقصد محال تعمیر کرے، ان آرڈر ٹو شیلڈ، تاکہ بچایا جا سکے ہم سدھارتھا کو فرام تھاٹس آف پین اینڈ سفرنگ، تکلیف اور مصیبتوں کے
خیالات سے اینڈ ریناؤنسیشنس اور ترک کر دینے کے خیالات سے. دس واز بیکاز آف دا پروفیسی. یہ اس وجہ سے تھا کہ ایک پیشن گوئی تھی ویریس سیٹکس اینڈ سیئرس. سیٹکس کچھ درویشوں کی اینڈ سیئرس اور کچھ نیک لوگوں کی, پرٹیکولرلی سیتا کی, who predicted جس نے یہ پیشن گوئی کی تھی that سدھارتھا would renounce the throne, کہ سدھارتھا ریناؤنس چھوڑ دے گا تخت کو, to become a spiritual leader, اور پھر ایک روحانی رہنما بنے گا. if he were to contemplate human sufferings, اگر سدھارتھا نے contemplate غور و فکر کیا یا سوچا انسانی تکلیفوں اور مصیبتوں کے بارے میں. one day overcome with curiosity, ایک دن overcome with curiosity تجسس, overcome غالب آیا ہوا تھا اس کے اوپر. تو پرنس سدھارتھا آس چیریٹیئر, تو اس نے اپنے چیریٹیئر سے کہا ٹو ٹیک ہم آن اے سیریز آف رائڈس, کہ وہ اسے مختلف سفروں پر لے چلے, فہرست تھرو آؤٹ دا کنٹری سائڈ, اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں. آن دس جرنی, ان سفروں میں ہی واز شاکڈ بائی دا سائٹ, وہ اس کو بڑا صدمہ پہنچا اس منظر سے, آف این ایجڈ مین, ایک بوڑھے آدمی کو دیکھ کر, دین اے سک مین, پھر ایک بیمار آدمی کو دیکھ کر, اینڈ دین اے کارپس, اور پھر ایک لاش کو دیکھ کر. دا اسٹارک ریئلٹیز آف اولڈ ایج, سخت حقیقتیں بڑھاپے کی, بیماری اور موت. سیز, ان چیزوں نے پکڑ لیا شہزادے کو. اینڈ سیکنڈ دا پرنس, اور شہزادہ بیمار ہو گیا. فائنلی ہی سو اے ونڈرنگ اسیٹک, آخرکار اس نے ایک گھومتے پھرتے درویش کو دیکھا. دا چیریٹیئر ایکسپلین, تو اس کے چیریٹیئر نے, بگی چلانے والے نے شہزادے کو وضاحت کی, دیٹ دا اسیٹک واز دی ون ہو ہیڈ ریناؤنس دا ورلڈ, کہ یہ وہ درویش ہے جس نے دنیا کو ریناؤنس ترک کر دیا ہے. اینڈ ساٹ ریلیز, اور اس نے تلاش کر لی ہے آزادی, فرام دا فیئر آف ڈیتھ اینڈ سفرنگ, موت اور تکلیف کے ڈر سے. فار اے ٹائم دا پرنس ریٹرنس ٹو پیلس لائف, میں واپس آ گیا. بٹ ہی ٹک نو پلیئر ان اٹ, لیکن اس نے اس میں کوئی خوشی نہ حاصل کی. ون نائٹ, ایک رات, ہی لیفٹ دا پیلس, چھوڑ دیا. شیوڈ ہز ہیڈ, اپنے سر کو منوایا. اینڈ چینجڈ ہز, اور تبدیل پرنس کلاتھس, اس نے اپنے شہزادوں والے کپڑے تبدیل کیے. فار اے بیگرز روب, روب بھی لباس اور فقیروں والا لباس پہنا. انیشلی پروٹیسٹنگ اینڈ ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ ہز ڈپارچر, ابتدا میں احتجاج ہوا, انکار ہوا قبول کرنے پر اس کی روانگی, کہ وہ نہ جائے, اپنی روانگی لے. چنا ریلینٹڈ, چنا اس چیز سے ناراض ہوا. ہی سیڈلڈ کنتھاکا اینڈ گائیڈڈ سدھارتھا, اس نے اداس کیا کنتھاکا کو اور رہنمائی کی سدھارتھا کی. آؤٹ آف دا ٹاؤن, کہ اس کو قصبے سے باہر لے کے جائے. ابورڈ دا ہارس, اور گھوڑے پر چڑھائے. اور پھر اس کے بعد ٹو اے فارسٹ, اور جنگل تک لے جائے. ایٹ دی ایج آف دی اینوما ریور, اور اینوما ریور کے کنارے تک. دین ہی بگن ہز کویسٹ, پھر اس نے اپنی تلاش شروع کی. فار انلائٹنمنٹ, اپنی روحانی روشنی اور علم کے لیے. دس پوئم شوز دا کین انٹرسٹ آف دا پوئٹ ان دا ہسٹری, یہ نظم دلچسپی گہری ظاہر کرتی ہے شاعر کی تاریخ میں. تھرو وچ ہی وانٹس ٹو شو, جس تاریخ کے ذریعے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. ہاؤ دا اوپننگ آف دا انر آئیز, کہ کیسے انسان کے اندر کی آنکھیں کین لیڈ اے مین ٹو, کہ کیسے وہ انسان کو لے جاتی ہیں ٹو ڈو آؤٹریجیس تھنگس, بہت جوشیلی چیزیں کرنے پر. آؤٹریجیس, جوشیلی. ہی ڈسکسز دیٹ ون کین گیٹ دا لائٹ آف ٹروتھ, شاعر یہ بحث کرتا ہے کہ ایک آدمی کسی بھی وقت سچ کی روشنی حاصل کر سکتا ہے ایٹ اینی اسٹیج, اینڈ کین مینڈ ہز لائف, اور مینڈ مرمت کر سکتا ہے اپنی زندگی کو اکارڈنگلی, اس کے مطابق. دا پوئٹ فردر ڈسکرائب دیٹ ان چلی نائٹس, شاعر مزید یہ وضاحت کرتا ہے کہ شدید ٹھنڈ کی راتوں میں, وین ایلمنڈ بلاسمس, جب بادام پکتے ہیں. فال اے کرو, ایک کوا آتا ہے. کروڈ آؤٹ آف ایبونی, ایبونی اے ڈینس بلیک ہارڈ ووڈ ہے, ایک سخت لکڑی ہے, اس کو جھکاتا ہے. فلائز ٹو دا رین, اور اس کو لے کے اڑتا ہے بارش میں. یہ مطلب ایک ٹیکنیکل سی ڈیٹیل ہے. ایز اے اسپرٹ گائیڈ, جیسے ہی اس کی روح اس کو اس کی رہنمائی کرتی ہے. دی کرو گائیڈز دا پوئٹ, دا کرو گائیڈز دا پوئٹ, یہ کوا شاعر کو کی رہنمائی کرتا ہے. ان گیٹنگ ان ٹچ, کہ وہ جڑا رہے ود لائف مسٹریز, زندگی کی پراسراریت کے ساتھ. اینڈ ٹو ڈیولپ ہز ایبلٹی, اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے. ٹو پرسیو سٹل شفٹس, اور غور کرے, سٹل سوچے, سٹل شفٹس اچانک اور بڑی تیز تبدیلی. ان انرجی, جو انسان کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے. ود ان ہمسیلف, انسان کے اندر. اینڈ ان ہز انوائرمنٹ, اور اس کے ماحول اور آب و ہوا میں. اٹ گیوز ہم دا ایبلٹی ٹو گو بیاؤنڈ, یہ صلاحیت شاعر کو دیتی ہے کہ وہ ایلوژنس, بیاؤنڈ دا ایلوژنس, وہ وسوسوں سے پرے چلا جاتا ہے. اسپیشلی ڈیویلٹی آف رائٹ اینڈ رانگ, ڈیویلٹی کہتے ہیں دوہرا پن.
خاص طور پر جو انسان کے اندر غلط اور صحیح کی ڈیولٹی دورہ پن ہے، انر اینڈ آؤٹر کا دورہ پن ہے، اسے دور لے جاتی ہے. دا کرو ہیز دا ابیلٹی ٹو سی اینڈ اوپن نیو پورٹل آف لائف. کوے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے اور کھول دیتا ہے نیا پورٹل، ایک خانہ انسان کی چھپی ہوئی زندگی میں، ان پلین ویو، ایک سادہ نظارے کے اندر، ایک سادہ منظر کے اندر سے زندگی کا ایک نیا خانہ کھول دیتا ہے کوا. دا پوئٹ ان دوز فراسٹی نائٹس از سٹنگ. شاعر ان شدید ٹھنڈ کی راتوں میں بیٹھا ہوا ہے، اینڈ اسکریپنگ دا رسٹ، اور وہ کھرچ رہا ہے اس زنگ آلود ریت کو، آف دا اینیشنٹ ایونٹس، ان قدیم واقعات کو اسکریپنگ، کھرچ رہا ہے. اینڈ وانٹس ٹو ایکسپلور دا پاسٹ، اور ماضی کو کی دریافت کر رہا ہے. ٹو نو، جاننے کے لیے، مور اباؤٹ دا لیجنڈری پرسنالٹیز، مزید جاننے کے لیے ان لیجنڈری پرسنالٹیز، ان ہمیشہ زندہ رہنے والی شخصیات کے بارے میں. ریسٹ آف دی اسائنمنٹس آر اویلیبل ان دا پلے لسٹ آف مائی چینل. Students can go and get from there. See you next time in the next video. Bye bye.